نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن خلقنا امة یہدون بالحق وبہ یعدلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا امر دینہا صدق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی نظر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع عند اللہ۔ یہ دور جس میں ہم اور آپ موجود ہیں فتنوں کا دور ہے۔ ہر طرح کے فتنے، ہر سمت سے فتنے، ہر قدم پر فتنے۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک مختصر سا جملہ کہا ہے، غارت گر دین ہے یہ زمانہ۔ یہ زمانہ دین کو غارت کرنے والا، دین کو مٹانے والا ہے۔ اس کی نہاد کافرانہ اور اس کی فطرت نئے زمانے کی فطرت، اس کا مزاج، اس کی روح، اس کی اسپرٹ، اس کا اندرون اور اس کا باطن کیا ہے؟ کافرانہ ہے۔ غارت گر دین ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ ہر طرح کے فتنے، ہر جگہ پر فتنے۔ آج کے دور کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ یہ صرف اسی دور کی خصوصیت نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال نے ایک اور بھی بات کہی ہے کہ حق اور باطل کی یہ آمیزش اور خیر و شر کی یہ جنگ ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ حضرت آدم سے لے کر کے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد سے لے کر کے آج تک ہر دور میں حق و باطل کی یہ جنگ اور یہ معرکہ آرائی جاری رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا اس کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا دین دنیا سے الگ نہیں ہے، اور کامل دین وہی ہے جو دنیا کا انتظام بھی عطا فرمائے۔ اکبر آبادی نے کہا تھا، نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ ہے۔ نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت تو وہ کیا ہے؟ فقط ایک فلسفہ ہے۔ اور اقبال نے بھی کہیں پر کہا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ کامل دین وہی ہے کہ جس میں دین اور دنیا، دیانت اور سیاست دونوں کا میل جول ہو۔ سیاست دین کی حمایت کرے اور دین سیاست کی رہنمائی کرے، دونوں مل جل کر کے چلیں۔ تو یہ دو طبقے ہو گئے دین اور سیاست کی حفاظت کے لیے، علماء اور امراء۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں ہمارے دین کے رہبر تھے، وہیں پر ہماری دنیا کے سالار بھی تھے۔ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے، 30 سال کی یہ مدت، تو خلفائے راشدین دینی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے امام بھی تھے۔ اور پھر آپ کے بعد یہ شعبے الگ الگ ہو گئے۔ خلفائے راشدین کے بعد دین کا ذمہ علماء کرام کے حوالے اور
دنیا اور سیاست کی امامت یہ خلفاء اور امراء کے حوالے ہو گئی، لیکن یہ دونوں دین کی حفاظت ہی کے شعبے ہیں۔ موجودہ دور کے فتنوں کی اصل جو ہے، میں بہت زیادہ پیچھے تک نہیں لے جاؤں گا، صرف 400-500 سال تک بر صغیر پاک و ہند کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ ان فتنوں کی ابتدا خود بر صغیر میں پہلے ہی سے ہو چکی تھی۔ مغلیہ دور مسلمانوں کی ہندوستان کے اندر حکومت اور ریاست کا ایک زرین دور ہے۔ اکبر کا دور بالخصوص اس حوالے سے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اکبر نے غیر معمولی فتوحات حاصل کی، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی حکومت کو استحکام ملے اور دوام ملے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جتنی بھی قومیں ہندوستان میں آباد تھیں وہ سب مل جل کر کے رہیں، آپس میں اتفاق کر لیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اب ادھر معاملہ یہ تھا، حقیقت یہ تھی کہ اکثریت ہندوؤں کی تھی، اور ہندو طاقت اور زور سے دبے ہوئے تھے، لیکن اندرون خانہ ان کی سازشیں، ان کی کوششیں ہمیشہ جاری رہی ہیں۔ ان کو یہ موقع ملا۔ اکبر چونکہ یہ چاہتا تھا کہ ساری قومیں ہندو ہیں، مسلمان ہیں، جین ہیں، عیسائی ہیں، یا اور بھی قومیں جو تھیں مل جل کر کے رہیں، اب ہندوؤں نے ایک ذہن دینا شروع کیا۔ یہ فتنے کی ابتدا، اور اکبری دور کے 5 بڑے فتنوں میں سے پہلا فتنہ۔ اکبر کے کان میں یہ باتیں ڈالنی شروع کی کہ ہمیشہ ہر دور میں یہ انسانیت کی تاریخ رہی ہے کہ 1000 سال تک کوئی بھی دین اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور انہوں نے یہ بات اس لیے بھی کرنی شروع کی کہ یہی وہ وقت تھا کہ کچھ عرصے اور ٹائم کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اسلام کے 1000 سال پورے ہونے والے تھے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے بھی کی کہ ہندوؤں میں بالخصوص اور ہندوؤں کے اثر سے اور بھی قوموں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ دنیا میں 1000 سال کے بعد ایک اولو العزم بندہ پیدا ہوتا ہے، غیر معمولی ذہانت، صلاحیت رکھنے والا آدمی۔ اسلامی دور میں جاہز معتزلہ کے علماء میں سے ایک شخص ایسا گزرا ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جاہز وہی شخص تھا جو 1000 سال کے بعد پیدا ہوا، غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا آدمی، جو فکر و فن کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ اور ہندوؤں میں تو یہ کئی 1000 سال سے یہ بات موجود تھی، اور یہ اخیر دور میں ابھی اسی صدی کے اندر گاندھی کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، گاندھی کے بارے میں، کہ گاندھی وہی شخص ہے جو 1000 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ خود گاندھی کے بارے میں، اور اس کا ذکر شورش کاشمیری نے کیا ہے اس کی کتابوں میں۔ بہرحال اکبر کے دور میں یہ بات کہی گئی کہ چونکہ اسلام کے 1000 سال پورے ہو رہے ہیں، اس لیے اب اس کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اس کو نظریہ الفی کہتے ہیں۔ الف کا معنی ہے 1000 عربی میں، نظریہ الفی کہ اب 1000 سال اسلام کے پورے ہو رہے ہیں، اس لیے اب کسی نئے مذہب کی، نئے نظام کی اور نظریے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا فتنہ نظریہ الفی کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کو راستے سے ہٹانا، مسلمانوں کو اپنے عقیدے سے، اپنے مذہب سے برگشتہ کرنا۔ اس کا ذکر عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ کے اندر صاف لفظوں میں کیا ہے کہ جب اکبر نے یہ دیکھا
کہ اسلام کے 1000 سال پورے ہو رہے ہیں، تو وہ جو اس کے دماغ میں پلاؤ پک رہا تھا، وہ جو باتیں اس کے ذہن میں تھیں، وہ دھیمے دھیمے اب وہ اس کو ظاہر کرنا شروع کیا. وہی نیا دین، نئی نبوت، لیکن وہ کھل کر کے یہ چیزیں کہہ نہیں پا رہا تھا. اس کے بعد ایک اگلا قدم بڑھایا گیا اور یہ کہا گیا کہ سارے دین اس کے ماننے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہر ایک کو دنیا میں رہنے کا حق ہے، ہر ایک کو جو بھی وہ چاہے مذہب کو قبول کرنے کا حق ہے، اور سب کو مل جل کر کے رہنا چاہیے. اس لیے ایک نیا پیترا بدلا گیا، اگلا قدم بڑھایا گیا کہ دین یقیناً بڑی شان و شوکت اور بڑی اس کے خصوصیات ہیں، دنیا کے اندر بڑی قبولیت اس نے حاصل کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ دین اسلام ہی سب سے کامل اور اکمل اور مکمل دین ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہر دین اپنی جگہ پر کامل ہے. یہ ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا. تو یہ نہ کہا جائے کہ دین اسلام ہی سب سے کامل دین ہے. یہ اگلا قدم تھا گمراہیت کا، ضلالت کا، سرکشی کا، شیطنت کا، مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے اور ہٹانے کے لیے. اس کا ذکر بھی ہمارے مورخین نے کیا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی کے بڑے نامور مورخ خلیق احمد نظامی نے جو کتابیں لکھی ہیں، اور خاص طور سے شاہ عبدالحق محدث پر انہوں نے جو حیات شیخ محقق لکھی ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. پھر اس کے علاوہ شیخ اکرام نے بھی مختلف حوالوں سے کوثر سلسلے کے اندر اس نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر غیر جانبدار مورخین کے اندر ان کے بھی 2 نام لے لوں میں، اس کا تفصیلاً نہ صحیح تجزیاتی طور پر اور اجمالی طور پر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. اس میں علی گڑھ یونیورسٹی کے 2 نامور نام رشید صدیقی اور اسی طرح سے مختار مسعود، یہ بڑے قابل قدر صاحب قلم بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، ادیب بھی ہیں. انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے. بہرحال نظریہ الفی کے بعد کہ اب اسلام کا وقت ختم ہو رہا ہے، دوسرا پھر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر اسلام ہی کو ماننا ہے تو یہ مت کہو کہ وہی سب سے کامل دین ہے. یہ گمراہی کا، یہ میں اس لیے بھی تفصیلات بتا رہا ہوں کہ موجودہ دور کے فتنوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے مذاہب میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے، کس طرح سے نظریات کو بدلا جاتا ہے، کس طرح سے فکر کے اندر تبدیلی آتی ہے، کس طرح سے ذہنوں کو اور خیالات کو پراگندہ کیا جاتا ہے. نظریہ الفی کے بعد اور دین کے اکمل ہونے سے انکار کے بعد تیسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ بھی جو بھی کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ توحید کا اقرار کریں، نبوت کو ماننا ضروری نہیں ہے. یہ تیسرا قدم اٹھایا گیا، اس لیے کہ سارے مذاہب کسی نہ کسی صورت میں توحید کو مانتے ہیں. تو یہ نقطہ اتحاد اور اتفاق تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہندو ہیں وہ بھی توحید کو مانتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے بڑے بڑے دانشوروں نے اور اہل قلم نے بھی اس میں منہ مارنے کی کوشش کی. ابوالکلام آزاد جیسا آدمی بھی، جس نے قرآن کی تفسیر لکھنے کی کوشش میں اس نے صاف اس کا اقرار کیا ہے کہ توحید جو ہندوؤں کے یہاں ہے اور توحید کے اعلیٰ مراتب خود ہندو مذہب میں اس مقام پر ہیں کہ اسلام اور اسلام کے ماننے والے بھی وہاں تک نہیں پہنچتے. یہاں تک کہنے کی کوشش کی اس نے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ مسلمان صرف توحید ہی کی بات کریں، نبوت اور رسالت کا ذکر نہ کریں. اب یہ تیسرا قدم تھا
کہ ابھی محمد رسول اللہ پڑھنے سے اور کہنے سے اور ماننے سے روکا گیا تھا، اور اس کے بعد اگلا قدم بالکل صاف تھا. چوتھی چھلانگ اس طرح سے لگائی گئی کہ خود بادشاہ کو تیار کیا گیا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے. اور اس کے علاوہ اس دور میں، اکبری دور میں، ایک صوفی صاحب کو بھی یہ شوق چڑھا کہ وہ بتدریج اس مقام تک آ جائیں جس کو مقام نبوت کہتے ہیں. اور اکبری دور میں اس فتنے کو مہدوی تحریک کے نام سے جانا پہچانا گیا. اور اس کا ذکر خلیق احمد نظامی نے بھی کیا ہے کہ مہدوی تحریک کا مقصد دراصل ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا تھا. اور بادشاہ کا یہ حال تھا کہ اس کے لیے وہ ساری باتیں کہی گئیں، کہلوائی گئیں، جتائی گئیں کہ زبان سے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا، لیکن ساری باتیں وہی تھیں جس کا مقصد دعوی نبوت ہی تھا. صاف صاف اس کا مطلب واضح تھا. یہ فتنے تھے جو دور اکبری میں بتدریج سامنے لائے گئے. اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم شخصیات ہندوستان کے اندر پیدا فرمائی. اسلام کے دو بطل جلیل. ایک کا نام ہے حضرت امام ربانی عارف حقانی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری شخصیت شیخ محقق برکت المصطفیٰ فی الہند عطائے رسول شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان دونوں شخصیات نے میدان سنبھالا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی. ہر دور میں حق و باطل کا یہ مارکا گرم رہا ہے، لیکن اکبر کے اس دور میں جب یہ چار بڑے فتنے سامنے آئے تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رگ فاروقی حرکت میں آئی، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ جن کو بارگاہ رسالت سے معمور کیا گیا تھا. اس لیے کہ جب آپ حرمین شریفین تشریف لے گئے تھے تو آپ کا یہ ذہن بنا تھا کہ آپ وہیں پر مقیم ہو جائیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا. لیکن بارگاہ رسالت سے آپ کو حکم ملا، آپ معمور کیے گئے کہ آپ کو دین کے تحفظ کے لیے اور حدیث مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے، ان سارے فتنوں کی سرکوبی کے لیے ہندوستان واپس جانا ہے. ہندوستان واپس جانا ہے. اور یہاں پر یہ تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ چونکہ وہاں پر آپ کو شب و روز بارگاہ رسالت میں حاضری حاصل تھی، آپ تیار نہیں ہو رہے تھے، حکماً فرمایا گیا کہ آپ کو واپس ہندوستان جانا ہے. کہا حضور میں ان ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤں گا. آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ کو ہر رات کو حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوگی. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخصیت ہیں کہ بارگاہ رسالت کی حضوری آپ کو ہر روز حاصل ہوا کرتی تھی. اور اس کا ذکر اشرف علی تھانوی نے الحفاظات الیومیہ کے اندر بھی کیا ہے، اور سنا ہے کہ اب اس کو اس کتاب سے نکال دیا گیا ہے. بہرحال ان دونوں شخصیات نے ڈٹ کر کے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا. اور حضرت مجدد الف ثانی کو مجدد الف ثانی کہنے کی ایک وجہ بھی یہ بھی ہے کہ وہ شخص اور وہ مجدد جس نے نظریہ الفی کا دفاع کیا کہ اسلام ہر دور کے لیے آیا. اسلام
ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے اور تمام کائنات کے لیے ہے۔ یہ صرف وقتی اور مقامی نظام اور نظریہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہر دور کے لیے بھیجا ہے۔ تو نظریہ الفی کے خلاف آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا، اس کے صلے میں آپ کو مجدد الف ثانی کہا گیا، دوسرے ہزارے کے مجدد۔ اور پھر دوسرا جو قدم تھا کہ دین کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت شریف، اہل سنت کے عقائد پر ہندوستان کے اندر سب سے پہلی اور مکمل دستاویز، جس میں اہل اسلام کے 1000 سال کے عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے، اور عقائد اہل سنت کو باقاعدہ طریقے سے جس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نے اس میں سیرت بھی بیان کی ہے، 1000 صفحات سے زیادہ کی ضخیم کتاب ہے مدارج النبوت شریف، لیکن اس کے علاوہ آپ نے تکمیل الایمان بھی تصنیف فرمائی، جو صرف اور صرف عقائد کے اوپر ہی ہے۔ اس میں ان تمام عقائد کو آپ نے مبہرن فرمایا جس کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی۔ اور آج کے دور میں ہمارے جو اہل سنت کے عقائد ہیں، اس کا بھرپور اظہار آپ کی ان تمام کتابوں کے اندر، مدارج النبوت شریف، تکمیل الایمان شریف، اور اسی طرح سے مجدد الف ثانی کے مکتوبات، اور حضرت مجدد الف ثانی کی کتاب جو ہے اثبات النبوہ، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ وغیرہ جو لکھی ہے نا، جو کتابیں لکھی ہیں، اسی عنوان کا اس کا نقش اول اثبات النبوہ ہے، اور تکمیل الایمان اس کا نقش اول ہے۔ آج کے دور میں اعلیٰ حضرت نے جن عقائد کی کا تحفظ کیا اور ترسیل کی، اس کا نقش اول دور اکبری میں حضرت شیخ محقق کتابیں ہیں، اسی طرح سے حضرت شیخ محقق کے مکتوبات وغیرہ بھی۔ بہرحال تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ اور پھر جو تیسرا قدم تھا کہ صرف توحید کا اقرار ضروری ہے، اس کا اظہار اس وقت سے لے کر کے آج کے دور تک ہو رہا ہے، اور دین کے کامل ہونے سے انکار کی بنیادیں اس دور سے لے کر کے آج تک ہو رہی ہیں، جس کا تفصیلی تذکرہ میں چند منٹوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں بولتا رہوں تو اس کی تفصیلات ختم نہیں ہوں گی۔ اسی کا اثر ہے کہ اس دور میں جو فتنہ برپا ہوا، اس میں اس کو کئی طرح سے بیان کیا گیا۔ اور جو چوتھا مرحلہ تھا کہ صاف صاف نبوت کا، نئی نبوت کا اعلان، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکبر نے نبوت کا دعویٰ کیا یا نہیں، اور سید محمد مہدی نے اس کا دعویٰ کیا یا نہیں، لیکن اخیر دور کے اندر وہ چیزیں ہمیں صاف صاف نظر آ رہی ہیں۔ باقاعدہ انگریزی دور میں اس شخص کو تیار کیا گیا جس نے علی الاعلان دعوی نبوت کیا۔ تو یہ سارے ڈانڈے جا کر کے اسی اکبری دور کے فتنے سے ملتے ہیں۔ دین کے کامل ہونے کا انکار موجودہ دور میں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے کامل اور اکمل ہونے سے انکار پر منتج ہوا۔ حضور کی افضلیت سے انکار، حضور کے خصائص سے انکار، کمالات سے انکار، اور وہ ساری باتیں جس کا تعلق نبی کی ذات سے نسبت کو مضبوط کرنا ہے، ان ساری چیزوں سے انکار۔ اس کی اصل وہی سارے فتنے تھے جو اکبری دور کے اندر سامنے آئے تھے، اکبری دور میں جس کو رواج دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شہیدان وفا پر
ان مجددین امت پر، بالخصوص حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبروں پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کر کے اور اپنی لسانی جنانی قوتیں صرف کر کے ان فتنوں سے اسلام کا تحفظ فرمایا اور دین اسلام کو ہمیش کے لیے زندہ اور تابندہ کر دیا۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینترا وما علینا الا البلاغ المبین۔